بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کو ہوسٹ محمد خان۔ آج ہم ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی بات کریں گے، بڑا اہم ٹاپک ہے کہ اگر کسی میوٹیشن کو تاخیر سے چیلنج کیا جائے، کسی انتقال کو چیلنج کیا جائے قانون میں، کسی بھی عدالت میں، اس کی مدت کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون ہمیں کن رستوں پر چلا، تو اگر اس کی مدت زیادہ ہو گئی ہے، اس کو تاخیر سے چیلنج کر رہے ہیں، تو اس کے کیا منفی اور مثبت اثرات ہوں گے، آپ کے مقدمے کی نوعیت کیسی ہوگی، آپ کے رزلٹ آنے کی کیا امید ہے۔ تو اس بارے میں یہ ایک چھوٹا سا کیس لا ہے، آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ کیس لا نوٹ کر لیں، CLC 2025-168۔ یہ ہائی کورٹ نے ایک اپیل مسترد کی، کن گراؤنڈز پر کی، مقدمے کی نوعیت کیا تھی، آپ کے ساتھ پوری شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ قانون میں، جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو ان ایکسپیکٹڈ ڈیلے ہے، جو تاخیر ہوتی ہے، ایسی مدت جس کو ہم کہہ لیں کہ ثابت نہ کر سکیں کہ کس وجہ سے ہوئی، اس کے منفی اثرات ہمیشہ کسی بھی مقدمے میں ہمارے کیس کو خراب کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اس کی مثال ہے کہ یہ جو ہم کیس لا ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں ایک میوٹیشن انتقال کو چیلنج کیا گیا اور اتنی خاص مدت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ جو مدت گزر چکی تھی، اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ کیس پر بہت زیادہ اثر انداز ہو گئے۔ ہوتا ایسا ہے کہ 2001 میں ایک میوٹیشن ہوتی ہے کہ انتقال کیا جاتا ہے، اور 2009 تک اس پر کوئی چیلنج، اس پر کوئی اعتراض یا کوئی اس کے خلاف کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی ہوتی۔ 2009 میں آ کر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے چیلنج کیا جاتا ہے کہ یہ انتقال ٹھیک نہیں ہوا، یہ فراڈ ہوا ہے۔ جو بھی ہم جب بھی کوئی مقدمہ کرتے ہیں خصوصی انتقال پر، تو سب سے زیادہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بارہا ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو آسان ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ سب سے اچھا گراؤنڈ ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ فراڈ ہوا ہے۔ تو جو بھی تھا، جب ان کو چیلنج کیا گیا، اب جب بھی یہ ایک بات میری قانون طور پر جو اصول ہے یہ یاد رکھیں کہ جب بھی انتقال چیلنج ہوتا ہے تو اس کو غلط ثابت کرنا کہ غلط ہوا ہے، وہ ہمیشہ بینیفیشری اس بندے پر جس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ بالکل یہ غلط ہوا ہے، تو تب یہ اس کو ہم توڑ سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا، 2001 میں کیا گیا انتقال جو پاس ہو چکا تھا، 2009 میں چیلنج ہوتا ہے، اور جب ٹرائل شروع ہوتا ہے تو PW2 گواہ نمبر 2 پر جب جرح کی جاتی ہے تو وہاں انتقال کا جو ہے وہ مقدمہ خراب ہو جاتا ہے، اور انتقال چیلنج بلکہ توڑنے کی بجائے وہ جو اپیل ہوتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا، PW2 پر جب جرح کی جاتی ہے، دوران جرح وہ یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ 2001 میں جب یہ انتقال میوٹیشن پاس ہوئی تو سائل کو باخبر بھی تھا اور پتہ بھی تھا، لیکن 9 سال تک اس نے کوئی اپنے کسی عمل سے، کسی بات سے یا کسی عدالت میں اس چیز کو چیلنج نہیں کیا۔ 9 سال تک چپ رہنے کے باوجود اب یہ 2009 میں چیلنج کرنے آیا۔ اب چونکہ یہ قانونی طور پر ایک اصول ہے، اس کو ہم مزید ایک ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کسی کے عمل کو اپنی خاموشی سے قبول کر لیتے ہیں، اس کے خلاف کوئی اگر آپ رکھتے ہیں اس کے، فار ایگزامپل ایک حصے میں 2 مالک ہیں، ایک مالک حصہ بیچ دیتا، دوسرا مالک 9-10 سال تک چپ رہتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، اس کے خلاف اس پر اعتراض نہیں کرتا، اس کی مخالفت نہیں کرتا، تو قانونی طور پر وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے۔ پھر 9-10 سال بعد یا اس سے بھی زیادہ جب وہ اس کو چیلنج کرے گا، تو اس جو ان ایکسپیکٹڈ ڈیلے اس نے کیا، اس کے منفی اثرات اس پہ ہمیشہ پڑیں گے، اور یہ کیس لا اس کی ایک منہ بولتے ثبوت ہے۔ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا اس نوعیت کے متعلق کوئی بھی مسئلہ مقدمہ ہے، تو آپ ان باتوں سے خیال رکھیں، احتیاط کریں، اپنے کیس کو، اپنے مقدمے کو خراب ہونے سے بچائیں۔ امید ہے آپ تک یہ انفارمیشن بخوبی اور بہترین طریقے سے پہنچ گئی ہوگی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ۔